بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج منصور علی خان کے پروگرام کے اندر ثنا بچہ نے جب عمران خان پر تنقید کی تو اس کے اوپر اطہر کاظمی نے انتہائی سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں فل پروگرام، اس میں وہ کیا کہتے ہیں۔ اطہر کاظمی صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے یہ کہ جی پاپولر لیڈر ہیں جناب، اتنے بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک اسپیشل کام ہونا چاہیے۔ عدالت بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوتی ہے، اس کے بعد کارکنوں کو کہا جاتا ہے، باقاعدہ طور پہ ٹویٹر کے اوپر کیمپین چلتی ہے، بلایا جاتا ہے کہ جی پہنچیں وہاں پہ پہنچیں اور اس کے بعد ایک پورا ہیومن شیلڈ بھی بنائی جاتی ہے۔ اور اب جو کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ عدالت کے اندر موجود بھی نہیں ہوتے، حاضری بھی پھر ان کی لگتی ہے، اور اس کے بعد جو مناظر دیکھ چکے ہیں، میرے خیال میں I don't even want to repeat کہ ہوا کیا ہے۔ سر، یہ عدل اور انصاف کے مطابق ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان صاحب جو ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے، کیا طاقتور اور کمزور کے لیے قانون برابر چل رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں بالکل واضح ہے کہ طاقتور اور کمزور کے لیے قانون تو برابر نہیں ہوتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ یہ وہی مناظر ہیں جو مریم بی بی جب آئی تھی نیب میں اپنی پیشی کے لیے لاہور، میں اس پہ تھوڑا سا ڈیفر کروں گا آپ سے۔ یہ وہ مناظر نہیں ہیں، ان کو کبھی بھی اتنی سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ نواز شریف صاحب لاہور ایئرپورٹ پہ آئے، ان کے بھائی سڑکوں پہ پھرتے رہے، پر 400-500 پولیس والوں نے ان کو اس طرف جانے نہیں دیا۔ گزشتہ روز میں اسلام آباد میں موجود تھا، یقین کیجئے اتنی ہیوی پولیس پریزنس، ایف سی کی پریزنس، پنجاب پولیس، کنٹینر لگا کے انہوں نے سب کچھ بلاک کر دیا اور کہا گیا کہ یہاں پہ ان کی گاڑی کے علاوہ ایک کارکن بھی نہیں آ سکے گا، لیکن عوام پہنچی۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس ہے جو مریم بی بی کی سپورٹ یا نواز شریف صاحب کی سپورٹ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اب آپ قانون کو اور سیاست کو مکس کرتے ہیں تو پھر اس میں قانونی حکمت عملی بھی ہوتی ہے اور سیاسی حکمت عملی بھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ قانون اور سیاست اس وقت مکس ہو چکے ہیں، قانون کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بھی ٹویٹر کا ذکر کیا، دیکھیں یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس کے جو قائدین وغیرہ ہیں، یہ بار بار آپ کو کہتے تھے کہ یہ تو سوشل میڈیا کی جماعت ہے، عمران خان کو ٹویٹر کا وزیر اعظم بنا دو، فیس بک کا وزیر اعظم بنا دو، ان کے تو گراؤنڈ پہ کوئی بندے ہی نہیں ہیں۔ اب وہی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بندے بہت زیادہ آ جاتے ہیں، یہ تو دہشت گردوں کی جماعت ہے، اس کے تو ایک کال کے اوپر اتنے لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک واضح فرق ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت عوامی سپورٹ حاصل ہے، لیکن میں یہاں پہ ختم کروں گا۔ دیکھیں، اگر کوئی چیز کمزور ہوگی نا منصور صاحب پاکستان کے اندر، چاہے وہ عدلیہ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ادارہ، اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اور کسی ادارے کو کمزور کر کے یا آئین اور قانون کو کمزور کر کے ہم پاکستان کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ جتنے کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، میں I think now the number has crossed 85، جو لاسٹ میں تو نمبر بھی بھول چکا ہوں کہ کتنے ہو چکے ہیں۔ You think all of them are justified? You think بالکل صحیح کیسز بنے عمران خان صاحب پہ؟ دیکھیں، یہاں پہ کیسز جس طرح بنائے جاتے ہیں نا، اسی طرح سے حکومت بھی تشکیل دی جاتی ہے۔ ہم بے وقوف نہیں ہیں، یہ کیسز میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چارج میں ان ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیسز ریئل ہے نہیں ریئل ہے، اس ملک میں کسی کو ایکچوئل کیس میں اٹھایا نہیں گیا، کسی ایکچوئل کیس میں گولی نہیں ماری گئی، کسی ایکچوئل کیس میں اس کو دھمکایا نہیں گیا، کسی ایکچوئل کیس میں اس ملک میں انصاف نہیں ہوا، معذرت کے ساتھ۔ اس لیے پلیز آج انصاف، کیونکہ تحریک انصاف کے بار بار کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ ہماری تو پارٹی میں انصاف ہے، جی پارٹی میں انصاف ہے، لیکن وہ صرف ان کے لیے ہے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہ خود طے کریں گے کون سا قانون کس پر لاگو ہوتا ہے، یہ ان کا حق ہے۔ پاکستان تو ہونا ہی نہیں چاہیے نا، آپ عمرانداری کریں گے تو عمران کے ساتھ ہیں، اگر آپ ایمانداری کریں گے تو پھر آپ ایمان کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں منصور صاحب، ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ ایک سزا یافتہ مجرم کو 50 روپے کے سٹامپ پہ لندن بھیج دیا جاتا ہے۔ تو آئین اور قانون پہ یہاں پہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے، اس کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیسز آپ نے گنوائے ہیں، توشہ خانہ کا جو کیس ہے، اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں، کون سا موزز دوست کیا کچھ نہیں توشہ خانہ سے لے کے گیا۔ اور اگین یہ جو ٹیرین وائٹ کا، مریم بی بی بار بار اس کا ذکر کرتی ہیں، کیا ٹیرین کے علاوہ مریم کو کچھ اور نہیں ملا؟ کیا 30-40 سال کی جو ان کی سیاست ہے نون لیگ کی، اس میں دکھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے کہ عمران خان کی ایک مبینہ بیٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے جس کا نہ تعلق ہے سیاست سے، اس کو کیوں اس کے ساتھ آپ یہ اسٹگما؟ یہ جو بات ہے اطہر صاحب، یہ جو بات ہے ایک تو توشہ خانہ کے اوپر اور یہ جو ٹیرین وائٹ کے اوپر آپ نے کہا کہ جی کیا ان کو اور کچھ نہیں ملا۔
سر یہ ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ آف ویو مسلم لیگ نون جب پاناما کا فیصلہ آیا تھا اور اقامہ کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ جی پاناما میں سے اقامہ نکال دیا، ان کو کچھ نہیں ملا. جو پاناما کا بار بار کہا جاتا ہے نا، قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے میاں صاحب نے کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع، ابھی بھی انہی وہ لندن کے فلیٹس میں بیٹھے ہوئے. کیا پاناما جو بین الاقوامی ایک کرپشن کا مبینہ سکینڈل آیا تھا، دنیا بھر کے اشرافیہ کے نام آئے تھے، کیا اس میں شریف خاندان کا نام نہیں آیا؟ کیا شریف خاندان کے صاحبزادے نے ٹی وی پہ آ کے نہیں کہا تھا کہ الحمدللہ یہ 2006 میں ہم نے فلیٹ خریدے؟ کیا مریم بی بی نے یہ نہیں کہا تھا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں؟ نااہلی نواز شریف صاحب کی پرائم منسٹر ہاؤس سے کس چیز پہ ہوئی تھی بتائیے گا؟ جو اس کیس میں ہوئی تھی، پر وہ جو مین مدعا ہے وہ تو ادھر ہی ہے نا ابھی تک، اس کی کوئی منی ٹریل نہیں تھی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو بلڈنگ ہے. اطہر بھائی جس دن پاناما کا فیصلہ آیا تھا نااہلی کس بیس پہ ہوئی تھی وہ پوائنٹ بتا دیجئے مجھے. کہ اس کیس کے دو حصے ہیں، ایک وہ اقامہ کا حصہ تھا جو ان کی ملازمت کا تھا کہ انہوں نے ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کی ہوئی تھی دبئی میں، ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں وہ سیاست بھی کر رہے تھے اور کون کون سے اہم عہدوں پہ تھے وہ آپ بھی تھے. آپ سما نیوز میں ملازمت کرتے ہیں کہ آپ کسی اور کمپنی کے اندر ملازمت اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کے کانٹریکٹ میں بھی لکھا ہوگا. تو جو اتنے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور دوسری بات، اسی کیس کے اندر یہ کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے تھے اور وہیں سے معزز عدالت نے اس کا جو فیصلے کا دوسرا حصہ تھا اس میں کہا تھا کہ نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے، اس لیے کہ قطری خط کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا. تو یہ دو حصے کہیں پہ بھی ان کو کلین چٹ نہیں ملی تھی. اور ایگزیکٹلی آئی ایگری. ثنا بچہ صاحبہ کل ایک جو ویژولز گئے پورے پاکستان میں ٹیلی ویژن سکرینز پر، وہ تھے عمران خان صاحب کے گھر کے اندر جس طرح پولیس گئی، وہاں سے اسلحہ بھی برآمد ہو گیا، بنٹے بھی برآمد ہوئے، وہاں سے پتہ نہیں کوئی بوتلیں بھی برآمد ہوئی. مطلب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بڑا مزے کا خیز لگ رہا ہے، ایک وینڈکٹیونیس لگ رہی ہے، ایک ریونج لگ رہا ہے. This could actually come back to haunt all the politicians in this country. آپ یہ ویژولز دکھا کے میری ایمپتھی تو حاصل کر سکتے ہیں، میں اس کو غلط بھی کہہ سکتی ہوں، اس کو غلط قرار بھی دوں گی، لیکن اس ملک میں پھر صحیح کی نشاندہی آپ کر دیجئے. پھر اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ ثنا صاحبہ صحیح یہ ہے کہ اگر گھر کا مرد گھر پہ نہیں ہے اور گھر پہ اس کی بیوی وہاں پہ اکیلی ہے تو پھر گھر میں داخل نہ ہوا جائے. اور وہ ایک پارٹی کا سیاستدان ہے، ایک رہنما ہے، تو انتظار کر لیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ وہ ابھی اسلام آباد کے لیے نکلے ہیں، واپس آئیں گے، پھر ہمت کریں گھر میں گھسنے کی اور پھر کریں سرچ وارنٹس کے اوپر عمل درآمد. لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ گھر کا مرد گھر میں نہیں ہے، اتنا احساس ہماری سوسائٹی میں موجود ہے. لیکن یہ آپ دیکھیے کہ ایک دن پہلے جو ہوا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، میں کہہ چکی ہوں یہ غلط ہوا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی. اور اگر آپ کے پاس اتنی ہمت اور اتنا آپ کے پاس ہے اسلحہ کہ آپ جو ہے وہ دیواریں بھی منجمد کر سکتے ہیں، آپ گیٹ بھی توڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ نے یہ پہلے جو جس دن اریسٹ کرنے گئے، ہاں تو آپ لوگوں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ سازش مطلب پلاننگ مانگتی ہے نا، ایسی چیز کوئی بھی چیز پلاننگ مانگتی ہے. آپ ٹائمنگ دیکھیے، آپ کاروائی دیکھیے. When you use the word سوچی سمجھی سازش, what happens is کہ آپ وہ جو 85 یا 90 جتنے مقدمے ہیں نا، جتنے بھی وہ کیسز عمران خان صاحب کے خلاف ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ شک کا کیچڑ پھینک دیتے ہیں. when you do such things. شک نہیں، آپ یقین میں تبدیل کر دیتے ہیں اس شک کو بھی، آپ شک کی بنیاد ہی کو ختم کر دیتے ہیں. تو میں وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ جو ان کی دیدہ دلیری ہے، یہ جب اس دن اریسٹ کرنے گئے تھے تو اس دن دکھانی تھی. جب یہ واپس آ گئے گیٹ سے، جب انہوں نے کارکنان کو ہٹا لیا اور گیٹ تک پہنچ گئی تھی ہماری پولیس، تو پھر اس کو اندر چلے جانا چاہیے تھا. پھر اس وقت آپ گیٹ توڑ دیتے تو سمجھ میں آ جاتی. ایک دن کرتے نا، یہ آپ 3 دن جو اسپل اوور میں کہہ رہے ہیں کہ ہم جی نہتے تھے، ہم یہ تھے، ہم وہ تھے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نہتے تھے، اس دن بھی آپ نہتے تھے جب وہاں سے کوئی آپ کو پتا تھا کہ کوئی موجود نہیں ہوگا. ابھی آپ نے یہ ایک بڑا زبردست مریم بی بی کا انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے مختلف باتیں کی. انہوں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میں نے جیل میں جا کے، آپ نے پوچھا کیا سیکھا، انہوں نے کہا میں نے صفائی سیکھی ہے. یہ آپ کے انٹرویو میں انہوں نے کہا. دیکھیں یہ بڑی ایک سنجیدہ چیز ہے، یہ شو کرتا ہے ڈسکنیکٹ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نانی بن کے وہ بتا رہی ہیں کہ ابھی میں نے صفائی ابھی سیکھی ہے، آج سے پہلے کبھی کی ہی نہیں ہوگی، مطلب نوکر رکھے ہوں گے. یہ وہ اشرافیہ ہے جن کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیا آپ کو عوام کے اندر ان کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ عمران خان کی بہنیں آپ کو عوام کے اندر نظر آتی ہیں جلسے میں؟ کیا آپ کو مریم کا کوئی سبلنگ نظر آتا ہے کسی جلسے میں؟ کیا بلاول کی کوئی بہن جو ہے وہ کبھی جلسے میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں بڑا ڈیفرنس ہے. یہ عوام سے جو ان کا ڈسکنیکٹ ہے، اس کی وجہ سے عوام ان سے ڈسکنیکٹ ہوتی جا رہی ہے. جی منصور. اور اطہر بھائی یہ آپ نے پورا تجزیہ ٹوائلٹ صاف کرنے کی وجہ سے بتایا. جب آپ ایک ملک کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور نانی بن کے یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ میں نے وہاں پہ جا کے صفائی کرنا سیکھی ہے، تو کیا وہ مطلب باقی قوم اس سے کیا
جی تو ناظرین، دیکھا آپ نے پروگرام کے اندر اطہر کاظمی اور ثنا بچہ دونوں اپنے اپنے طور پہ اپنا اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، جبکہ عوام سب جانتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کون کس طرف بیٹھا ہے، کون کس کی سپورٹ کرتا ہے، کون کس پارٹی کے لیے فیور میں بات کرتا ہے، لیکن عوام کو سچ اور جھوٹ دکھانا ہمارا کام ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کون صحیح بول رہا ہے اور کون غلط۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ آپ تک اس طرح کی ویڈیو پہنچاتے رہیں۔ نقیب راجہ، UK1 نیوز، لندن۔